ایک اندھیری سرد اور بے رحم رات تھی جب شہر کے ایک کونے میں ایک بوڑھے درخت کے سائے میں ایک دبلی پتلی عورت اپنے ننھے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا، چہرے پر غربت کی جیتی جاگتی تصویر، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر خاموشی کی مہر تھی۔ وہ ماں تھی، ایک ایسی ماں جو غربت، ظلم اور تنہائی کے ہر وار سہ چکی تھی، جس کا شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور جس کے سسرال والوں نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے شیرخوار بیٹے علی کو لے کر وہ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں آ گئی، جہاں اس نے ایک فٹ پاتھ کو اپنا گھر بنا لیا۔ ہر روز وہ مانگ کر گزارا کرتی، مگر کبھی اپنے بیٹے کے لیے 2 وقت کی روٹی سے کم پر سمجھوتا نہ کیا۔ وہ علی کو اسکول میں داخل کرانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس نہ شناختی کارڈ تھا، نہ پیسے، نہ کوئی سفارش۔ ایک دن وہ اسپتال کے باہر بیٹھی تھی جب ایک امیر عورت نے اس کے پاس آ کر کہا، میری بیٹی بیمار ہے، دعا کر دو، تم جیسی ماں کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور رو کر دعا مانگی۔ اگلے دن وہ عورت پھر آئی، بولی، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں نوکری دیں گے۔ ماں نے انکار کیا، مگر بولی، میں کسی کے احسان پر زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے بس اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا ہے۔ وہ عورت حیران ہوئی اور پھر ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما کر چلی گئی۔ کاغذ پر ایک فلاحی ادارے کا پتہ لکھا تھا۔ اگلے دن وہ ماں اپنے بچے کو لے کر وہاں گئی، جہاں اس کا اور علی کا مکمل ڈیٹا لیا گیا۔ ان کو پناہ دی گئی، صاف کپڑے، کھانا اور علی کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ علی ذہین تھا، محنتی تھا۔ ماں نے سلائی کا کام شروع کیا۔ دن رات کام کر کے وہ اتنے پیسے جمع کرنے لگی کہ اس نے علی کو ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، علی نے اسکالرشپ حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک انجینئر بن گیا۔ اس نے ایک دن اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور بولا، امی، آپ میرے لیے سب کچھ ہو، اگر آپ نے فٹ پاتھ پر میری حفاظت نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی انہی پتھروں تلے دفن ہو جاتا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی اور فخر کے تھے۔ علی نے اپنی پہلی تنخواہ سے ماں کے لیے ایک نیا گھر خریدا، اور ہر جمعے کو وہ اس درخت کے نیچے ضرور آتا، جہاں اس کی ماں نے اسے دنیا کے طوفانوں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہی امیر عورت وہاں آئی جو کبھی دعا لینے آتی تھی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، بیمار تھی۔ اس نے علی کو پہچان لیا، بولی، کیا تم وہی بچے ہو؟ علی نے کہا، جی، اور یہ میری ماں ہے، جن کی دعاؤں نے مجھے بنایا۔ وہ عورت رو دی اور کہا، تم دونوں میرے لیے آج بھی ایک معجزہ ہو۔ علی نے اس عورت کا علاج کروایا اور اپنی ماں کی طرح اس کا بھی خیال رکھا، کیونکہ ماں نے سکھایا تھا کہ احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وقت گزرا، علی ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا۔ اس نے اپنے ادارے کا نام رکھا ماں کی دعا، جہاں ہر بے سہارا عورت اور بچے رہائش، تعلیم، روزگار اور عزت پاتے۔ علی روز رات سونے سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ چومتا اور کہتا، امی، آپ نہ ہوتی تو میں کچھ نہ ہوتا۔ اور وہ ماں جس نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بیٹے کے خوابوں کو سچایا، اب ایک محل نما گھر کی ملکہ تھی، مگر آج بھی اس کے دل میں وہی سادگی، وہی عاجزی اور وہی ممتا تھی جو اسے ممتاز بناتی تھی۔ ایک دن جب علی نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، آپ نے کبھی کسی سے بد دعا کیوں نہ کی؟ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ماں بد دعا نہیں دیتی، وہ تو دعا میں بھی اپنے بچے کا نصیب سنوارتی ہے، اور اللہ جسے سنوارتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ علی نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور دنیا کو یہ سچ دکھا دیا کہ ایک ماں کی محبت اور قربانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ فٹ پاتھ سے اٹھا کر بچے کو فلک کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اور وہ عورت جو کل مجبور تھی، آج ہزاروں مجبوروں کی امید بن چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری اس کہانی کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔